اس کے بعد ہے کہ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے تاکید کرتے تھے کہ اسی دین پر جمے رہو، یہ برحق ہے، مگر خود دنیاوی معاملہ مفادات کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان کے اندر۔ وقیم الصلاۃ، اب انہیں کو بات اللہ تعالیٰ بار بار آگے مزید فرما رہا ہے کہ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم بھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صبر اور صلاۃ سے مدد لو، بلا شبہ صلاۃ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں تمام اقوام کے عالم سے بڑھ کر نوازا تھا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی کے کام آ سکے گا اور نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی سے عوض لیا جائے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ وہی بات کی یہ یہودی علماء جو تھے، جو علم رکھتے تھے، سوچیں جس قوم میں 4000 نبی آ چکے ہوں، کتنا علم کا لیول ہوگا ان کے پاس، جو ماننے والوں کے پاس کتنا علم ہوگا، اور سب کچھ جانتے بوتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا تھا کہ نبی آخری زمان آنا ہے، انہیں سب پتہ تھا۔ آگے قرآن میں آگے آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو، سب پتہ تھا، لیکن دل کی ایروگنس نہیں جانتی تھی، مانتے نہیں تھے کہ بھئی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم، ان کو لگتا تھا وہ سپیریئر قوم ہے، نبی ان کے اندر کیوں نہیں اترا، یہ آخری والا نبی بھی وہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے انہی قوم کے، تو ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے تم مانو یہی حق ہے، خود اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ان کے جو ہیں وہ احسانات یہ دلا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہم وی آر دا چوزن ون، ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں تو ہمیں تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تو کسی کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی، عدل کے ساتھ ہی سب کچھ ہوگا آخرت کے اندر۔ اور جب ہم نے پھر انہی کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی تو یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے رب کی بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا تو ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ تم شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ فیصل یعنی فرق کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تو تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور توبہ قبول کرنے والا بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانوں کو من و سلوہ اتارا، اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ یہ ساری وہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، نعمتیں ہیں جو اللہ نے خاص اس قوم پہ اتاری تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یاد کرا رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، پھر تم بدل گئے، پھر یہ کیا، پھر بدل گئے، پھر یہ کیا، معاف کرتا رہا اللہ تعالیٰ، مزید سے مزید نوازتا رہا، اور یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پہ نان سٹاپ وہ کرتے رہے۔ سارے موزے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ سمندر کا موزہ تھا، ہمیں پتہ ہی ہے جب فرعون جو تھا وہ پیچھے تھا، فوجیں پیچھے تھی، تو بنی اسرائیل وہ تھے اس وقت جو حضرت موسیٰ کو مان گئے تھے، اور ان کی قوم تھی، تو اللہ نے ان کو سمندر کے اندر سے نکال دیا اور فرعون کو غرق کر دیا وہاں پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ طلب کیا، تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا معبود اپنا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری ان کو یاد کروا رہا ہے کہ میں نے بار بار ان کو من و سلوہ بھی دیے، آسمان سے کھانا، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے من و سلوہ اترے، اور جب آتا رہا کھاتے رہے، آخر ایک دن پھر دل بھر گیا، کہنے لگے ہم تو تنگ آ گئے ان چیزوں سے، ہمارے لیے کوئی بسل ہوئے، کوئی سوم ہوئے، کوئی یہ ہوئے، کوئی وہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو ہو ہی ناشکری قوم۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطتن کہتے جانا، ہم نے تمہاری غلطیاں معاف کر دی،
کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے، مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی اور کسی بات سے، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، سو ان کے اوپر عذاب بھی آتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شمار مہربانیاں کرتا ہے، مزید معاف کرتا ہے، پھر کرتا ہے، مزید معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کرا رہا ہے، لیکن آخر کار یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جب شہر کے دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا، ٹھیک ہے، اور زبان سے حتتن کہنا یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن جب اپنی نیچے سے جھک کے اندر کو جاتے ہوئے داخل ہوئے تو بجائے حتتن کہنے کے بجائے لفظ بدل دیا اس کا نا، تو اس کے معنی ہے دانا بالی کے اندر، یعنی پوری چیز ہی بدل دی انہوں نے۔ اور چنانچہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے طاعون کی وبا نازل فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق اس کے نتیجے میں 70,000 یہودی مر گئے۔ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو تو بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرما دیا، پانی کا نظام بھی دے دیا۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارے جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ حضرت یعقوب کے 12 ہی بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد کے لیے ایک علیحدہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا۔ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، چشموں کے سوراخوں کے نشان بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہ وہی بات آ گئی کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے انہیں کہہ دیا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر دوسروں کی چیزیں غصب کر کے زمین پر فساد نہ مچاتے پھرنا۔ اور جب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے انہیں کہا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور انجام کار ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو یہ پھر اگین اللہ تعالیٰ پھر اپنے کچھ احسانات گنوا رہا ہے اور پھر ان کی نافرمانی اور پھر ان کی سزا کا ذکر آ رہا ہے، اور ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے قصے نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے کہا بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں گزر چکی ہیں، تو جو یہ کرے گا وہ بھی گزرے گا ان چیزوں کے اندر سے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کا، اب ہم نے راہ ہدایت پہ پہلا سٹیپ لیا ہے نا، تو یہ چیزیں سیکھیں گے تو ہی اس کے اوپر چلتے جائیں گے نا۔ اچھا، وہ لوگ جو بظاہر ایمان لائے اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر آخرت پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے میثاقکم تم، وَرَفَعْنَا فَوْقَکم الطُّورَ، اور جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے پختہ عہد لیا تھا۔ سوچیں ذرا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے، یعنی جو کتاب آپ کو دی گئی اس میں مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہے، جو حکام اس میں انہیں یاد رکھنا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس عہد سے بھی پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں میسر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے بن جاتے۔ اب یہاں پہ بھی کہ ان کے پاس ان کی ہٹ درمیوں پہ تلے ہوئے تھے، اللہ نے پورے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، اور ڈر کے وہ سب مان گئے، سب کریں گے، عہد کر لیا اللہ سے ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، لیکن جو ہی آسانی آئی زندگی میں پھر بھاگے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی، لہٰذا ہم ان سے کہا کہ دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جنہوں نے سبت کا قصہ، جس میں انہوں نے مچھلیوں والا جو قصہ کیا تھا، پانی اللہ نے منع کیا تھا کہ اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا، ان لوگوں کی مین روزگار ہی مچھلیاں تھیں، تو اس دن ٹیسٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اچھل کے باہر آتی تھی، اور چونکہ انہیں منع تھا وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، تو پھر انہوں نے راہ یہ نکالی کہ اندر سے نالیاں، ٹنلز بنائیں
جو سیدھی کچھ ٹابس بنائے جو سیدھی ان کے گھروں کو یا مختلف جگہوں پہ وہ آ کے کٹھی ہوتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس تو رستے نکال کے ہم نہیں پکڑنے جا رہے تو خود ہی آ رہی ہیں. تو ہم بھی ایسے ہیلے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, جمعے کو بھی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا جمعے کو جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو, تو بازاروں میں نماز کی طرف آ جاؤ, جمعے کی طرف آ جاؤ. تو ہم بھی تو یہ کرتے ہیں نا. تو یہ لوگ بھی وہی تھے, ہمیں ان کو تو کہتے ہیں یہ کیا وہ کیا, اپنے عمل بھی دیکھنے چاہیے ہم لوگوں کو. تو پھر انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ والا واقعہ بھی یاد کروا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندریں ان کو بنا دیا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. اور پھر ہم اس واقعہ کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا. دس از دی لیسن وی نیڈ ٹو لرن, کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملے کرے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, تو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل بن جاؤں. اب آپ موسیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کہہ سکتا گائے ذبح کرو. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی پناہ میں اپنے پاس سے کیوں ایسی باتیں کروں گا, مجھے اللہ نے کہا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیا ہے. موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی جو نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو بلکہ جوان ہو, لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. وہ کہنے لگے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی وضاحت کر دے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی جو دیکھنے والوں کو خوش کرتے. پھر وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجیے, کیونکہ ایسی گائے جو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے, اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس سے ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی نہ ہو جو زمین پر چلتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو, صحیح و سالم ہو اور اس میں سے کوئی داغ نہ ہو. اور کہنے لگے اب تم نے ٹھیک بتایا. چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے اب اس واقعے سے کیا ہے کہ ایک سمپل اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر دو, اب کر دو, لیکن سوال پہ سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرتے گئے. اب وہ اتنی وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر بتاتا کہ یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. تو یہ ہیلے ڈھونڈتے تھے, ہر چیز میں ہیلہ بازی چلتی تھی, ڈریگ کرتے تھے چیزوں کو جتنا لمبا کھینچ سکے ان کو. وہ جو ہمارے اسلام ہے نا کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دو, جو شروع میں ہم کہہ رہے ہیں, وہ نہیں تھا ان کے اندر. بہت جرا کرتے تھے, اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد آ گیا کہ پھر انہوں نے ذبح کر دی, ٹھیک ہے. اس قلتم نفسا فادرأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اور جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا پھر تم الزام میں دوسرے کے ساتھ تھوپ رہے تھے جو تم چھپانا چاہتے تھے, اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. اس کے بعد آ گیا کہ سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو, اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں پھر نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر, کیونکہ پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, وہ کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے, کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پتھروں سے بھی سخت, تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں. یعنی پتھروں سے بھی اللہ کہتا ہے کچھ پتھروں سے نہریں نکل آتی ہیں, کچھ اللہ کے ڈر سے لرز اٹھتے ہیں, جھک جاتے ہیں, تم ان سے بھی گئے گزرے ہو. تمہارے دل ان پتھروں سے بھی سخت. احسانات کو ماننا, معجزات کو دیکھنا ماننا, یعنی ایک لاش پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے مارا, اللہ نے وہ بھی ان کو بتلوا دیا, سب کچھ کرا دیا, سب کچھ دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے پھر مکر جاتے تھے یہ لوگ. اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کیا تم توقع رکھتے ہو کہ ایسے لوگ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کے بعد عمدن اس میں تحریف کرتے ہیں, پھر جب ایمان لانے